إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جادو کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین، جب بھی کوئی قوم اللہ کے احکامات سے دور ہو جائے تو اس میں دوسرے باطل عقائد کا زور بڑھ جاتا ہے۔ آج اس کلمہ گو امت میں بھی بہت سے ایسے عقائد آ گئے ہیں جو قرآن و حدیث کے صریحاً خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عقیدہ کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کسی کا ہونے والا رشتہ ختم کرا سکتا ہے، کسی کا کاروبار ختم کر سکتا ہے، یا پھر کوئی اس کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے کرتے قرآن مجید کی آیات تک کا انکار کر جاتے ہیں۔ دراصل یہ سب وہی گمراہی ہے جو اللہ کی کتاب سے دوری کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ اس کو یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تو تم اس کو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، پھر بھی وہ لوگ ان سے وہ سیکھتے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس بات کو جان لیتے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پہلے ہی ایک ایسی قوم کا روپ دھار چکے تھے جو مکمل طور پر دنیا پرست اور آخرت سے غافل ہو چکی تھی، اور دوسری طرف ان کے علماء اور مشائخ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا جو دار و مدار ہے وہ جادو ٹونے پر ہے، معاذ اللہ، اور وہ اس کے ماہر ہیں۔ ان کے اس باطل پراپوگنڈے کی قطعاً تردید کر دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا تھا، تم اس اتہام ترازی میں بالکل جھوٹے ہو، کفر تو ان شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کے لیے اور ان کی مغالطہ آرائیوں اور ان کے باطل پراپوگنڈوں کا مکمل ازالہ کرنے کے مقصد سے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بابل کے شہر میں بھیجا۔ وہ اس فن کے ماہر کی حیثیت سے ان کے گروہ میں شامل ہو گئے، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ان پیشہ وروں سے مختلف تھا۔ جب بھی کوئی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تو وہ اس کو یہ بتاتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، جادو کفر ہے، تم اس کو سیکھ کے کفر نہ کرو۔ لیکن جب یہودی سیکھنے پر اصرار کرتے تو وہ پھر ان کو سکھا دیتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں تفرقہ ڈال دیں،
اور ساتھ ہی بھی یہ بھی حقیقت ہم پر واضح کر دی گئی کہ وہ اس جادو کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، کیونکہ جتنے بھی اسباب ہیں ان میں اثر تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور وہ اس بات کو بھی خوب جانتے تھے کہ اس جادو کو حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کی ہے، کاش اس بات کو سمجھ لیتے۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن نے جادو کا ذکر ایک شیطانی عمل کے طور پر کیا ہے، اور احادیث سے اس بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اس کا کرنا کرانا، اس کا ذوق رکھنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کفر و شرک ہے۔ البتہ جادو کے محدود وقتی و تخیلاتی اثرات کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ضرور ملتا ہے، جو بہرحال اللہ کے اذن و مشیت کے ہی تابع ہے۔ اس کا مکمل طور پر انکار کر دینا یا اس کے اثرات کو حد سے بڑھانا، یہ دونوں انداز ہی قرآن و حدیث کے انکار کرنے کے مترادف ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے ایک طرف تو اسرائیلی روایات کی بنیاد پر جادو کے بارے میں بے شمار من گھڑت خرافات پیش کر دیں، تو دوسری طرف منکرین حدیث نے جادو کا مکمل طور پر انکار ہی کر دیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اتنا ہی ماننا ہے جہاں تک قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 115 سے 118 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن ملقین، کہ جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ قال القوا، موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور انہیں خوب ڈرایا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ بہت زبردست جادو لائے تھے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان القی عصاک، کہ اپنا عصا ڈالو، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو ایک دم وہ نگلنے لگا ان کے جھوٹ کو جو وہ لے کر آئے تھے، فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون، پس حق ثابت ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ سورہ یونس میں اسی موقع کے لیے بیان کیا گیا، وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، اور کہا فرعون نے ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرہ، جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ نے کہا جو کچھ بھی جادو تم لائے ہو، ان اللہ سیبطل، ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ مفسدین کے کام کو سنوارتا نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا قال بل القوا، موسیٰ نے کہا بلکہ تم ڈالو، فاذا حبالهم وعصیهم یحیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، پھر ان جادوگروں کے جادو کے اثر سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں آیا جیسے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پس موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ قلنا لا تخف، ہم یعنی اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی کامیاب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور پھینکو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تو جادوگروں کی ایک چال ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں بھی وہ آئے۔ محترم سامعین، جو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں ابتدا جادوگروں نے کی، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ دوڑ نہیں رہی تھی بلکہ صرف ایسا محسوس ہو رہا تھا، یعنی جادو ان چیزوں پر نہیں بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر کیا گیا تھا۔ ان کے اس جادو کی وجہ سے خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا اور وہ ڈر بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سب
جادوگروں کی چالیں ہیں، اپنا عصا پھینکو، جب اسے پھینکا تو ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ ان لاٹھیوں اور رسیوں کی حقیقت کچرے کی ہے۔ لوگوں کے ڈرنے کی وجہ صرف اور صرف وہ جادو تھا جو جادوگروں نے ان کی آنکھوں پر کیا تھا۔ اب یہاں پر منکرین حدیث لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جادوگر ان لاٹھیوں اور رسیوں پر کیمیکل لگا کر لائے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور وہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کی ایک چال ہے۔ حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتا دی ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ پھر ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے اثر سے موسیٰ کے خیال میں آیا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ دوڑ نہیں رہی تھیں بلکہ لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ ان لاٹھیوں رسیوں پر کوئی کیمیکل نہیں تھا اور نہ ہی وہ دوڑ رہی تھیں، بلکہ جادو تو لوگوں کی آنکھوں پر ہوا تھا، جیسا کہ بیان کیا فَلَمَّا أَلْقَوْا السَّحَرَةُ أَعْيُنَ النَّاسِ۔ پھر جب انہوں نے ڈالی لاٹھیاں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان کو خوب ڈرایا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ زبردست جادو لائے تھے۔ یعنی جادو کسی چیز پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ انسانوں کی آنکھوں پر کیا گیا تھا۔ اور قرآن جو ہمیں جادو کا طریقہ بھی بتاتا ہے وہ بھی یہی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جادو کا کیمیکل لگانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک پڑھا جانے والا عمل ہے۔ جادوگروں نے کچھ پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، پھر قرآن ہی کی ایک اور آیت پیش کر قرآن ہی کے بیان کردہ بات کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے۔ منکرین حدیث یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، اور تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ انہی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، بس موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ان کے جادو کا اثر ہوا اور وہ ڈر گئے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ وقت کے لیے ڈر جانا جادوگروں کی کامیابی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کا سب کچھ نکل گیا تو کامیاب کون ہوا، موسیٰ علیہ السلام ہوئے یا جادوگر ہوئے؟ جس آیت کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس عین اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بس جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ تو یہ تو واضح ہوا کہ یہ لوگ احادیث کے منکر نہیں بلکہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اب سامعین ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ بخاری کتاب الادب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اور ایسا خیال کرتے تھے، یحیل الیہ انہ یاتی اہلہ ولا یاتی، ان کے خیال میں آتا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس ہو آئے ہیں حالانکہ وہاں نہیں گئے ہوتے تھے۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فقال لی ذات یوم، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ افتانی فی امر استفیتہ فیہ، اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی جو میں دریافت کرنا چاہتا تھا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے پاؤں کے اور دوسرا میرے سر کے پاس بیٹھ گیا۔ جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا ما بال الرجل، کہ شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مطبوب یعنی مسحورا، اس نے کہا کہ مطبوب ہے یعنی اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا ومن طبہ، کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو کہا بالوں کو نر کھجور کے چھلکے میں ڈال کر ذروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس
کنویں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا هذه البر التي اریتها، یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا۔ اس کے بعد کھجوروں کے درخت شیطان کے سروں کی طرح تھے اور اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکالنے کا حکم دیا تو اس کو نکال دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، پھر آپ نے اس کو مشتہر کیوں نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اللہ فقد شفانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، واما انا فقرہ ان اثیر علی الناس شرا، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے کسی کے شر کو مشتہر کر دوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لبید بن عاصم بنی زریق کا ایک فرد تھا جو یہود کے حلیف تھے۔ بخاری کتاب الجزیہ کی ایک اور روایت جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، حتی کان یحیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع، اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے تھے کہ فلاں کام کر چکے ہیں، حالانکہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ بخاری کتاب طب میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن، انہیں خیال ہوتا کہ وہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئے تھے، حالانکہ وہ نہیں گئے ہوتے تھے۔ تو سامعین، یہ بات واضح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر صرف ان کے خیالات کی حد تک تھا، وہ بھی اس قدر کہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنی ازواج سے مل آئے ہیں، حالانکہ وہ ان سے ملنے بھی نہیں گئے ہوتے تھے۔ سامعین، یہ موضوع انشاءاللہ ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں ہم اس بات پر قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے کیا دور سے کیے گئے جادو کا بھی اثر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔